بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ضرور شریف پڑھ اللهم صل على سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ میں ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی. یعنی یہ بالکل آخری دور تھا اور ہجرت کی تیاریاں ایک لحاظ سے شروع تھیں، اور اس صورت میں ہجرت کی طرف اشارہ بھی ہے، اور 2-4 اشارے اس میں اور بھی ہیں. لیکن اس صورت کی جو وجہ شہرت ہے وہ اس کا بالکل ابتدائی پہلی آیت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء ہے، سفر معراج ہے، اس کے ایک حصے کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا شرف حاصل ہوا اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کا ذکر یہاں پر ہے، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کر پھر سدرۃ المنتہا تک. اس کا ذکر سورہ نجم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. تو یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور اس میں مختلف یعنی ایک موقف بھی ہیں، لیکن میں بحث میں پڑھے بغیر اس کا ایک چھوٹا سا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال جب آپ کی قوم نے ضد اور استکبار اور ہٹ درمی کی انتہا کر دی اور آپ کو ہر طرح سے جھٹلایا، پھر آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب ذہن میں رہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت السماوات والارض، اس کائنات کا مشاہدہ کرانے اور ان کے دل کو تسلی دینے اور ان کی شان میں اضافہ کرنے کا ایک اہتمام فرمایا. اور اس کا طریقہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہ بیت اللہ کے احاطے میں بیداری اور غنودگی کے درمیان کی حالت میں تھے، یعنی نہ سوئے ہوئے تھے نہ جاگ رہے تھے، کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے. اور یہ سارا اس کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں. پھر ایک سواری براق وہ حاضر کی، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین دونوں وہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف گئے. وہاں آپ کی تمام انبیاء کی ارواح سے ملاقات ہوئی، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں امامت میں 2 رکعت نماز بھی ادا کی. پھر وہاں سے آپ کے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا جو سدرۃ المنتہا تک گیا. پھر آپ کی اپنے رب سے ملاقات اور بات چیت، اور اس کے بعد پھر آپ کی واپسی، اور اسی میں آپ کو نمازوں کا تحفہ ملا، اور اسی دوران آپ کی انبیاء سے ملاقات بھی مختلف آسمانوں پر. یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اس پر سب سے پہلا اعتراض جو معترضین کرتے ہیں وہ ہے امکان کا، کہ یہ ممکن نہیں ہے. اصل میں امکان کی بحث تو وہاں ہونا جو انسانوں کے معاملات ہوں، اسباب کے معاملات ہوں. جب معاملہ اللہ کا ہے تو اللہ کے لیے امکان کی بحث نہیں ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہی جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ابو جہل گیا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یہ خبر سننے کے بعد، اور اس کا یہ خیال تھا کہ اگر ابو بکر شک میں پڑ گئے تو گویا اسلام کی جڑ کٹ جائے گی۔ تو کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا کہا؟ ان تک خبر نہیں پہنچی تھی۔ تو کہا کہ تمہارے دوست نے، تمہارے صاحب نے کہا ہے کہ وہ راتوں رات یہاں سے بیت المقدس تک گئے تھے، وہاں سے 7 آسمانوں تک گئے، اور رات ختم ہونے سے پہلے پہلے واپس آ گئے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے بھی امکان کی بحث چھیڑی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات نہیں کی، اس کو ساتھ لے کر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ آپ نے ایسا ہی فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ رات کو جبرائیل امین آئے، مجھے یہاں سے اٹھا کے لے گئے بیت المقدس، وہاں سے مجھے 7 آسمانوں پر پھر واپس بھیج۔ تو آپ نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ ابو جہل حیران ہوا، تو آپ نے اسے اور سارے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں یقین رکھتا ہوں اور روز سنتا ہوں کہ ایک فرشتہ آسمانوں سے آتا ہے، آپ پر وحی لے کے آتا ہے، تو جو اللہ اس پر قادر ہے کہ آسمانوں سے فرشتہ اتارتا ہے آپ پر وحی لے کر، وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ آپ کو لے جائے، اس میں کون سی مشکل بات؟ اگر میں نہ مانوں تو پہلی بات بھی نہ مانوں، لیکن پہلی بات میں مان رہا ہوں تو دوسری ماننا میرے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ امکان کی بحث تو میرے اور تمہارے درمیان ہے، انسانوں کے درمیان ہے، انسانوں کے لیے کوئی کام ممکن ہے کوئی نہیں ہے، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، اور مسجد اقصیٰ اس وقت تھی نہیں، مسجد اقصیٰ تو امیوں نے بنائی ہے۔ تو یہ ایک مغالطہ ہے، ایک غلط فہمی ہے۔ قرآن پاک جس کو مسجد اقصیٰ قرار دے رہا ہے وہ پورا کمپاؤنڈ ہے جو حضرت سلیمان نے اپنے دور میں بنایا تھا، اور حضرت سلیمان نے کوئی بتکدہ نہیں بنایا تھا، اللہ کی عبادت کا گھر بنایا تھا۔ اگرچہ اس وقت وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، لیکن اس میں انبیاء کے سجدوں کے نشان ہیں، اس میں انبیاء نے نماز پڑھی ہے، تو اس لیے قرآن اسے مسجد قرار دے رہا ہے، اسی ہیکل سلیمانی کو، اس لیے وہ مسجد اقصیٰ۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، دور کی مسجد کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے ماحول کو اللہ نے برکتوں سے نوازا ہے، یعنی وہ انبیاء کی سرزمین ہے، بڑی مبارک سرزمین ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے دکھائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا۔ اس کی مزید تفصیل پھر آگے سورہ نجم میں بھی آتی ہے جب وہ سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو عطا کی کتاب، وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان سے عہد لیا کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا، یعنی نوح کے جو نافرمان تھے وہ تو ہلاک ہو گئے، لیکن جو نوح پر ایمان لائے تھے انہی کی اولاد ہو تم لوگ، انہ کان عبدا شکورا، وہ ایک ایسا بندہ تھا جو شکر گزار تھا، وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے واضح کر دیا تھا، صاف صاف بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، کتاب میں، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین پر 2 دفعہ فساد کرو گے، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی، ایک مطلب اس کا یہ ہے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تمہیں عروج حاصل ہوگا بہت زیادہ، یہ اس کا دوسرا مطلب ہے۔ بنی اسرائیل کا جو پورا دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کا دور تو حضرت یعقوب سے شروع ہوتا ہے، لیکن ان کا جو فیض قرآن میں ہمیں دکھایا گیا ہے، تو اس بنی اسرائیل کے دور پر 2 دفعہ زوال آیا، اس اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلے انہیں پیشن گوئی کر دی تھی، اور قرآن کے اترتے ہوئے وہ دونوں دفعہ زوال آ چکا تھا۔ ایک دفعہ تو ان پر زوال یہ آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد
جو اسرائیل کی اسٹیٹ ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، یہودیہ اور اسرائیل، اور یہ آپس میں انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا، اور ان کا جو یروشلم اس وقت جو شہر تھا ایلیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، کھنڈرات میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اور ان کے تمام مقدسات اٹھا کر لے گیا۔ اور پھر یہ کئی سو سال تک بابل میں قیدی رہے۔ یہ جو سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ وہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، تو یہ بابل کے قید کے دور میں ان پر وہ فرشتے اترے تھے ان کی آزمائش کے لیے، تو وہ پہلا دور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، ان میں عزیر علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کو دوبارہ جمع کیا، تورات ان کے دوبارہ حوالے کی اور ان کی اصلاح کی اور ان کی قیادت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر عروج بخشا۔ پھر ان پر ایک اور دور آیا تو ان پر رومی مسلط ہو گئے، اور یروشلم پر رومیوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کوئی 95-90 سال پہلے کی بات ہے۔ تو رومیوں نے ان کو پھر وہاں سے کھدیڑ کر بھگا دیا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت یا ان کی نبوت کے دور میں پھر وہاں رومیوں کا تسلط اور قبضہ تھا، اور وہ مشرک تھے۔ بعد میں وہی رومی پھر عیسائی بن گئے۔ تو یہ وہ دو واقعے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف خوشخبری دے دی تھی کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں خرابی کرو گے، مرتين، 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم سرکشی کرو گے بہت بڑی، یا تمہیں عروج ملے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ہمارے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے تم پر ایسے بندے مسلط کر دیے، اولی باس، جو سخت لڑائی والے تھے، شدید، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے، انہوں نے تمہارے گھروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہیں باری دی ان پر، یعنی ہم نے تمہارا وہ جو زوال ہے الٹ کر دوبارہ عروج میں تبدیل کر دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال سے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں بہت بڑا لشکر دیا، بہت بڑی آبادی دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، پھر ہم نے بتایا اب سنبھل جاؤ، اور اگر تم اب ٹھیک رہو گے تو تمہارا ٹھیک رہنا تمہارے فائدے میں ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی اختیار کرو گے تو انجام تم ہی بھگتو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا ہمارا دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو پھر بھیجے ہم نے ایسے بندے جنہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور مسجد یعنی ہیکل سلیمانی میں وہ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے وہ لوگ۔ لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو چیز ان کے ہاتھ آئی انہوں نے تباہ کر دی، ملیا میٹ کر دی۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو ہم تمہارے ساتھ تیسری بار وہ سلوک کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو بنایا ہے ایسے کافروں کا قید خانہ۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ويبشر المؤمنین، اور بشارت دیتا ہے ایمان کو، ایمان کو، الذين يعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لهم اجرا كبيرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ وان الذين لا يؤمنون بالآخرة، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا أليما، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگتا ہے برائی جیسے کہ وہ بھلائی مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے۔ انسان کو نہیں پتا کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ بعض اوقات وہ اللہ سے بڑی گڑ گڑا کر ایک دعا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن اسے ضد پکڑی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بس یہی چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ سے شر مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے اللہ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنی چاہیے جس میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہو۔ لیکن انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے بجھا دیا، مٹا دیا رات کے
یعنی بے نور کر دیا رات کی نشانی، وجعلنا آیۃ النہار مبصرہ، اور دن کی نشانی کو ہم نے خوب روشن کیا، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اس میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے رات کو سکون اور آرام کے لیے بنایا، اور اللہ نے دن کو معاش کے لیے بنایا۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ قاعدہ ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور رات اور دن کا یہ الٹ پھیر ہم نے اس لیے بھی بنایا ہے تاکہ تم گنتی کر سکو سالوں کی اور حساب۔ تو یہاں سے ہمیں شمسی کیلنڈر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو قمری کیلنڈر ہے اس کو بھی اپنی جانب سے قرار دیتا ہے، اور جو شمسی کیلنڈر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ تم دن اور راتوں کا حساب شمسی انداز سے کرو تو 365 دن بنیں گے ایک سال میں، اور اگر اسے قمری حساب سے کرو تو 355 54 دن بنیں گے، جو ہے اسی طرح یہ دونوں چلتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور سب چیزیں اس نے بیان کر دی ہیں کھول کر، ہم نے کھول کر بیان کر دی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر ایک انسان کی جو قسمت ہے وہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کو ہم قیامت کے دن نکالیں گے اور دکھا دیں گے ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں۔ یعنی یہ جو کہتا ہے نا انسان کہ میں بڑا بدبخت ہوں یا میں بڑا خوشبخت ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، اور اس کو میں نے تمہارے گلے میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ خوشبختی اور بدبختی کچھ بھی نہیں ہے، انسان کا اپنا کمایا ہوا ہے، اپنا عمل ہے۔ اقرأ کتابک، اس دن کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو راہ پا گیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں کسی کو یہاں تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ اب یہاں دو باتیں بڑی وضاحت سے کر دی گئی۔ ایک یہ کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ مختلف کارڈز کھلتے تھے، یہ مختلف داؤ چلتے تھے۔ کبھی ہمدردی کا کارڈ کھیلتے تھے، کبھی جذباتی کارڈ کھیلتے تھے۔ تو جن لوگوں کے بچے وہ مسلمان ہو گئے اور ان کے ماں اور باپ مسلمان نہیں تھے، تو وہ ماں باپ انہیں جذباتی طور پر بلیک میل کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے دین میں ہی ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، تو ہمارا حکم ماننا تم پر لازم ہے، اس لیے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ دین چھوڑ دو اور شرک پہ آ جاؤ۔ اور اس سے صحابہ پریشان ہوتے تھے بڑے۔ تو قرآن پاک نے اس کو بھی ایک جگہ کلیئر کیا کہ ماں باپ کا ادب احترام اپنی جگہ ہے، لیکن شرک میں ان کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ آگے آئے گا سورہ لقمان، سورہ عنکبوت میں۔ دوسری بات وہ یہ کرتے تھے، جو اس کا جو میں کہتا ہوں نا کہ وہ بلیک میلنگ کارڈ تھا یا جذباتی کارڈ تھا، کہ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا اور تمہیں عذاب دے گا، تو تمہارا وہ عذاب ہمارے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم وہ تمہارا عذاب اپنے سر لے لیں گے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے تم یہ چھوڑو، اس کس بکیڑے میں پڑ گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کوئی وہاں کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ تو بے شک کوئی آپ سے کہتا رہے کہ تمہارے بدلے میں یہ جواب دے دوں گا، وہ خود بھاگا ہوا ہوگا، وہ وہاں نظر بھی نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہاں نبی نہ بھیج۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی قوم کو ہم نے ہلاک کر دینا ہے، یعنی وہاں اتمام حجت ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، وہ ادھم مچاتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں،
فحق علیہ القول، تو اس بستی پر ہماری بات پوری اترتی ہے، فدمرناها تدمیرا، ہم اسے اکھاڑ کر دیوار سے مار دیتے ہیں، لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، اس کی جڑ اکھاڑ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں نوح کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے جو گناہ ہیں ان سے باخبر بھی ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ، جو ہم سے جلدی حاصل ہونے والی یہ دنیا چاہتا ہے اس کو ہم اسے دے دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ لمن نرید ثم جعلناه له جہنم، اور پھر ہم اس کے لیے تیار ٹھہرایا ہے اس کے لیے ہم نے جہنم کو، یصلاها، اس میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، اور اس میں وہ دھکیلا جائے گا بڑا الزام دے کر اور بڑا برائی کے ساتھ۔ ومن اراد الاخرہ، اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا، وسعى لها سعيها، اور پھر اس نے اس کے لیے کوشش کی ایسی جیسے اس کا حق ہے، وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہوا، فأولئك كان سعيه مشکورا، تو اس کی سعی کو قبول کیا جائے گا۔ اب یہاں بڑی حقیقت بتائی جا رہی ہے آخرت کے حوالے سے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ غفور رحیم ہے، جنت دے دے گا، بے شک وہ غفور رحیم ہے، بے شک وہ جنت دے دے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو سٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ فرمایا من اراد الاخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، یعنی اس دنیا میں آخرت کا ارادہ کرنا پڑے گا۔ جس نے اس دنیا میں آخرت کا سوچا ہی نہیں، آخرت کو پرائیورٹی بنایا ہی نہیں، آخرت کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں، اس کے لیے آخرت نہیں ہے۔ من اراد الاخرہ، پہلی بات آخرت کا ارادہ کیا۔ دوسرا وسعى لها سعيها، اور پھر ایسی کوشش کی جیسا اس کا حق ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بچے کا 10ویں کا امتحان ہے نا، تو آپ کہتے ہیں بیٹے 2-3 گھنٹے تو کم از کم پڑھا کرو۔ جب اس کا FSC کا امتحان ہوتا ہے آپ کہتے ہیں 5-6 گھنٹے پڑھو گے، اس لیے کہ مشکل امتحان آ گیا۔ اور اگر CSS کا امتحان آ جائے تو کہتے ہیں بھائی 10-12 گھنٹے پڑھو گے تب پاس ہوگے۔ جتنا مشکل امتحان ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی تیاری ہوتی ہے، اس کا حق ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا وسعى لها سعيها، اور پھر اس نے آخرت کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کی جیسا کہ اس کا حق ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہ کوشش بھی ایمان کی حالت میں کی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا، تو اللہ فرماتا ہے اس کی صحیح قبول کر لی جائے گی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک تم میں سے ہر ایک کو ہم مدد پہنچائیں گے، ان کو بھی جو ماننے والے ہیں اور ان کو بھی جو نہ ماننے والے ہیں، اپنے رب کی عطا پہنچائیں گے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ کفار کو بھی دے گا، مسلمانوں کو بھی دے گا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھو ہم نے کیسے ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن اصل فضیلت آخرت کی ہے، اسی کا درجہ بڑا ہے اور اسی کی فضیلت بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم ہو جاؤ گے بے بس ہو کر، بے کس ہو کر، اور الزام تمہارے سر پر آئے گا۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی روا نہیں ہے، یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کے علاوہ کوئی رویہ روا نہیں ہے، والدین کے ساتھ احسان ہی کا رویہ یہ روا ہے، اس کے علاوہ اللہ کو کوئی اور چیز منظور نہیں ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، وہ ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تمہاری زبان سے ان کے لیے اف بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اف عربی زبان میں ناراضگی کا ہلکا ترین اظہار ہے۔ ویسے ایک لفظ ہے اف، ایک ہے تف، یہ جو ناخن کے اندر میل ہوتی ہے نا، ناخن کے اندر، اسے اف کہتے ہیں، اور جو کان کے اندر میل ہوتی ہے نا، اسے تف کہتے ہیں۔
تو ناخن کے اندر جو میل ہے یہ ہلکی سی ہوتی ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ اتنا بھی برا سلوک یہ مجھے روا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکو۔ جھڑکنا کیا ہوتا ہے؟ جھڑکنا ہوتا ہے بات کرنے سے روکنا۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے ان کی عمر کا تقاضا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات ایک بار بات کو دو تین دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مثلا ان کی دوائی نہیں ہے نا، وہ کہیں گے وہ میری دوا لے کے آؤ، پھر تھوڑی دیر بعد کہیں گے وہ میری دوا لے کے آؤ، آپ کہیں گے نا سن لیا جی لے کے آ رہا ہوں، بس چھوڑیں ابھی جاتا ہوں لے کے آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو بات کرنے سے نہ روکو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو بھی نہیں، ان کو ٹھیک ہے وہ ایک بات کو 10 دفعہ کہیں سنتے رہو۔ تو ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے وہ بات کرو جو میٹھی ہو، جو ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے۔ کریم کرم سے نکلا جسے انگور کو کہتے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا کے رکھو۔ ایوری ٹائم ایٹ دیئر ڈسپوزل، 24 گھنٹے ان کی خدمت میں حاضر رہو، ایٹ دیئر کال۔ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے، اور یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ بچوں کی، اولاد کی، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کے کال پر رہیں، جب انہیں کسی بھی وقت ضرورت پڑے تو یہ حاضر ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اس کے بعد دعا کیا کرو کہ اللہ ان پر رحم فرما ایسا جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ یعنی پھر بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، اچھا کسی کے ذہن میں یہ آئے نا کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو ان کا تمہیں پیدا کرنا ہی تمہارے اوپر بڑا احسان ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہ کرے نا، تو ان کا تمہارے اس دنیا میں تمہارے آنے کا سبب بننا یہ سب سے بڑا احسان ہے، اس کا ہی جو ہے وہ مداوا نہیں ہو سکتا، باقی انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا یہ اگلی بات۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو جو چھوٹی موٹی بھول چوک ہو جائے اللہ پلٹنے والوں کو، یہ سخت سٹینڈرڈ ہے نا، ظاہر ہے بچے بھی انسان ہیں، ان سے بھی کبھی کوئی کمی ہو جائے گی، کوئی کوتاہی ہو جائے گی، تو اللہ فرما رہا ہے اگر تمہارے دل میں اصلاح ہے اور تم نیکوکار ہو اور تم واقعی اللہ کی اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہو، ان کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو، لیکن پھر بھی کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا، وہ اوابین کے لیے، پلٹنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق دو، والمسکین اور محتاج کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچ نہ بنو۔ قرآن پاک میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تبذیر اور ایک اسراف، ان دونوں میں فرق ہے۔ اسراف بھی فضول خرچی ہے، تبذیر بھی فضول خرچی ہے، لیکن فرق ہے۔ اسراف کہتے ہیں کسی جائز کام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثلا آپ نے کوئی جائز کام کیا ہے، بچے کی شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، بیٹی کی شادی کی ہے، کوئی دعوت کی ہے، کوئی اور کام کیا ہے، اور اس پر خرچہ 1 لاکھ آ سکتا تھا، 1 لاکھ میں وہ کام ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے 1,10,000 لگا دیا یا 2 لاکھ لگا دیا، تو یہ اسراف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی جائز کام پہ بھی ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ نہ کرو، اور تبذیر یہ ہے کہ کسی ناجائز کام پر 1 پیسہ بھی لگانا حرام ہے، تو تبذیر کہتے ہیں ناجائز کام پر خرچ کرنا۔ تو فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا، اور کسی ناجائز کام پر اپنے مال کو خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اپنا مال ناجائز کاموں میں خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اگر تم سے کوئی مانگ رہا ہے اور تمہارے پاس کچھ ہے نہیں اور تم ان سے کترانا چاہتے ہو تو پھر ان سے نرمی سے بات کیا کرو، یعنی سائل کو بھی نہیں جھڑکنا۔ ایک ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے، مانگنے والا آپ کے پاس آتا ہے، چاہے عزیز رشتہ دار ہے یا اس کے علاوہ ہے،
اور بعض اوقات واقعی یہ لوگ جو ہے نا وہ انسان کے اعصاب کو آزما رہے ہوتے ہیں، انسان کو بڑا شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ان سے نرم بات کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ اپنا ہاتھ باندھ دو اپنی گردن سے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی بالکل کھول کے رکھ دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم بیٹھ رہو ہارے ہوئے اور الزام زدہ۔ یعنی نہ ہی بالکل اتنا ہاتھ کھول دو کہ کچھ بھی نہ بچاؤ، اور نہ ہی اتنا ہاتھ گردن سے وہ کر لو کہ بخل شروع کر دو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اپنا رزق وسیع کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، اندازے کا کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں پر باخبر بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا رزق اگر تنگ کر رہا ہے یا ایک اندازے کے مطابق دے رہا ہے تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمتیں خود جانتا ہے، اس پر اللہ پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ سے زیادہ رزق کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت مانگنی چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت حدیث کا مفہوم ہی ہے کہ جو من رضی بالکفاف، ٹھیک ہے، القیس من دان نفسہ ورضی بالکفاف وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور جو پوری برابر سرابر روزی اسے ملی ہے نا اس پہ راضی رہا، کہ بس اس کا جو ضرورت ہے وہ اسے مل گیا، زیادہ کے چکر میں نہ پڑا، اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا، تو یہ شخص عقل مند ہے، اسے زیادہ حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ ایک روایت آتی ہے، تاریخی روایت ہے، نہ جانے کس اس کی مجھے یعنی استنادی حیثیت کا نہیں پتہ، لیکن اس میں لاجک ہے بار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ دونوں جا رہے تھے، تو ایک پتھریلی چٹان تھی، تو آپ کو پتہ ہے عرب میں سخت دھوپ پڑتی ہے، تو جو چٹانیں ہیں یا پتھر ہے اس پر بندہ قدم نہیں رکھ سکتا، کبھی آپ کو موقع ملا ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی بندہ ننگے پاؤں اس پر نہیں رکھ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان جوتے اتارو اور اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جتنے اثاثے ہیں نا وہ گنو ذرا۔ تو وہ انہوں نے گننے شروع کیے، فلاں باغ فلاں باغ فلاں باغ، یہ وہ اتنے اٹھے، وہ تو انہیں ٹائم لگ گیا، اور وہ کبھی ایک پاؤں اٹھائے کبھی دوسرا اٹھائے۔ پھر حضرت علی کو کہا چڑھو، تو وہ ایک دو تین کر کے نیچے آئے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہ ایک ترغیب اور تعلیم دینی تھی کہ جس کے بعد جتنا کچھ ہے اسے بہرحال اس کا حساب دینا وہاں پر، تو جس کے پاس تھوڑا ہے وہ وہاں پر بڑا سکھی رہے گا اور فوراً جواب دے کر نکل جائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ اچھا، ان کا ذکر پہلے کیا، تمہیں ڈر ہے ان کے رزق کا، اور میں ان کے آنے سے پہلے تم سے ان کے رزق کا وعدہ کر رہا ہوں، تمہیں بعد میں دوں گا، انہیں پہلے دوں گا۔ حالانکہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں پہلے مل رہا ہے اور یہ ہم پر بوجھ ہیں، اللہ فرما رہا ہے میں انہیں پہلے دوں گا، تمہیں بھی دے دوں گا ان کی وجہ سے۔ تو نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان کا مارنا بہت بڑی خطا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، انه كان فاحشة وساء سبيلا، بہت ہی برائی والی، بے حیائی والی اور برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرنا اس نفس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے حق کے ساتھ، سوائے حق کے ساتھ۔ ومن قتل مظلوما، اور جو مارا گیا ظلم کے ساتھ، مظلوم، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے جو ولی ورثاء ہیں ان کو ایک دلیل دے دی ہے، انہیں حق دے دیا ہے فدیہ لینے کا یا قصاص لینے کا۔ فلا یسرف فی القتل، تو انہیں بھی قتل میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہیں کہ ہمارا ایک بندہ مارے تو ہم دو ماریں گے، نہیں، بس جس نے مارا ہے اسی کو قصاص اس سے لینا ہے، اور اگر فدیہ لینا ہے تو فدیہ لے لو، معاف کرنا ہے تو معاف کر دو، لیکن یہ حق کس کے پاس ہے؟ ورثاء کے پاس۔
انہو کان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے بھی قریب نہ بھٹکو، الا باللتی ہی احسن، مگر بہتر انداز سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ یہ جوانی کی کیفیت کیا ہے؟ یعنی وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور اتنا سیانہ ہو جائے کہ اپنے مال کو ہینڈل کر سکے۔ تو اس میں فقہا کی مختلف آراء ہیں، لیکن زیادہ سیف رائے یہ ہے کہ یہ 15 سے لے کر 20-22 سال کے درمیان کی جو عمر ہے، یہ بلوغت اور سن رشد دونوں اس میں کیفیات آ جاتی ہیں۔ اس سے پہلے اس کا مال کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ ان العہد کان واوفوا بالعہد، اور وعدے پورے کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ماپ تول پورا کرو جب تم وزن کرنے لگو، اور سیدھا ترازو رکھا کرو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اچھی تعویل اور حقیقت ہے۔ ولا تقف ما لیس لک به علم، اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آنکھ اور دل اور جو کان ہیں اور آنکھیں ہیں اور دل، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو فؤاد ہے، اس کا ایک مطلب قلب ہے اور اس کا ایک مطلب مائنڈ بھی ہے۔ تو انسانی شخصیت کا وہ حصہ جو سوچتا سمجھتا ہے وہ فؤاد ہے۔ ولا تمشي في الارض مراحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ انك لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، نہ قد میں پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، یہ چیزیں تیرے رب کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ اور بیزاری والی ہیں۔ ذلك مما اوحى اليك ربك من الحکمہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ نے تیری طرف جو ہے وہ نازل کی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ فتلقى في جہنم ملوما مدحورا، ورنہ تم پڑے رہو گے جہنم میں دھکیلے ہوئے، یعنی گھسیٹتے ہوئے تمہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، تو کیا تم نے چن لیے ہیں اپنے رب کے لیے بیٹے؟ واتخذ من افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تم یعنی اپنے لیے تم نے چن لیے ہیں بیٹے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور فرشتوں کو تم نے بیٹیاں بنا دیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت ہی بڑی بات کرتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم بار بار پھر کر اس قرآن میں مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سوچیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن یہ بدک رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، کہہ دیجئے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور بہت سارے الہ، کما یقولون، جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو پھر وہ اپنی راہ بناتے عرش کی طرف، سبحانہ، صاحب عرش کی طرف، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ ذات اور بلند اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع، تسبیح کر رہی ہے اس کے لیے ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز ایسی ہے جس کی اپنی تسبیح کا انداز ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ پرندے تسبیح کر رہے ہیں، پہاڑ تسبیح کر رہے ہیں، سمندر تسبیح کر رہے ہیں، یہ بادل تسبیح کر رہے ہیں، ان کا ہر ایک اپنا انداز ہے، اپنی لینگویج ہے، اپنی زبان ہے، تم اس کو نہیں سمجھتے۔ انہو کان حلیما غفورا، بے شک وہ تحمل والا ہے، بخشنے والا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھیں قرآن، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم ان کے دلوں میں ٹیڑھ ڈال دیتے ہیں، بوجھ ڈال دیتے ہیں، وفی ان یفقہوا، کہ وہ اسے سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کی کانوں میں بھی گرانی اور بوجھ ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا جو اکیلا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ بھاگتے ہیں پیٹ پھیر کر۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ، ہم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں جو یہ سنتے ہیں، بِهِ، اس میں سے،
اذ یستمعون الیک، جب یہ کان لگا کر آپ کی طرف سنتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، اور جب ان میں سے ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کا پیچھے چل رہے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، تو دیکھو کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، فضلوا، یہ بہکے ہوئے ہیں، فلا يستطيعون سبیلا، یہ راہ نہیں پائیں گے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور وہ ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، پھر ہمیں دوبارہ نئے سرے سے اٹھایا جائے گا۔ قل كونوا حجارة او حدیدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو انہیں کہ ہڈیاں تو چورا چورا ہیں، اگر تم پتھر ہو یا لوہے کے بھی بنے ہوئے ہو، او خلق مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز تمہارے ذہن میں ہے، تم اس کے بھی بنے ہو، تب بھی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو کہا جائے گا، کہتے ہیں کہ کون ہمیں واپس لوٹائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو کہہ دیجئے وہی جس نے پہلی بار بنایا ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو اپنے سروں کو اس طرح آپ کے سامنے ہلائیں گے، مٹکائیں گے، وَيَقُولُونَ، اور پھر کہیں گے متى، اچھا کب ہوگا؟ پہلے تو مانتے ہی نہیں، پھر اس میں کٹھجیتیاں پیدا کرتے ہیں۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، تو کہہ دیجئے کہ ان قریب وہ بھی ہونے والا ہے۔ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ، اس دن تمہیں پکارا جائے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تو اس کی حمد پکارتے ہوئے تم اس کی دعوت پر لبیک کہو گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم خیال کرو گے کہ دنیا میں تو تم تھوڑا وقت رہے، یعنی قبروں سے اس کی ایک کال پر تم اٹھ کر اس کی طرف چل پڑو گے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ وہی بات کریں جو بہتر ہو۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان درمیان میں جھگڑا ڈالنا چاہتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم پر خوب باخبر ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر اور ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ لازماً ان کو جنت کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں، تو آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے مقابلے میں۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی تکلیف ہٹائیں یا اسے بدل دیں۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه۔ أولئك الذين يدعون ربهم، يدعون، اور وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، يدعون يبتغون إلى ربهم، تو وہ خود ڈھونڈتے ہیں وسیلہ ان کے رب کی طرف۔ أيهم أقرب، کہ کون زیادہ قریب ہے، ويرجون رحمته، اور وہ اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ويخافون عذابا، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک کہ تیرا رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یعنی یہ جن نیک ہستیوں کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں، وہ اپنے دور میں اللہ کو پکارنے والے اور اسی سے ڈرنے والے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ایسی بستیاں جو پہلے گزر چکی ہیں جنہیں ہم نے جو ہے وہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ ہلاک کیا، او معذبوها، یا جنہیں ہم عذاب دیں گے، عذابا شدیدا، شدید عذاب۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، تو یہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے درج ہے، تمام بستیوں کا حال اور ان کی قسمت اور ان کے ساتھ جو ہونا ہے۔ وما منعنا، اور ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہم نے اس لیے یعنی ہمیں کس چیز نے منع کیا؟ ہمیں کسی چیز نے بھی منع نہیں کیا کہ ہم کوئی نشانی اتاریں، سوائے اس کے
کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا ہے، یعنی ہم نے ہر دور میں معجزات بھی اتارے لیکن ان معجزات کو لوگوں نے نہیں مانا، تو اب ہم وہ معجزات نہیں اتار رہے بلکہ ان کو سیدھی سیدھا طرح پیغام دے رہے ہیں۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے سمود کو ایک اونٹنی بطور نشانی دی، مبصرةً واضح سامنے نظر آنے والی، فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اور ہم بھیجتے ہیں اپنی نشانیاں ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطَ بِالنَّاسِ اور جب کہہ دیا ہم نے تجھ سے کہ تیرے رب نے گھیر لیا ہے ان سارے انسانوں کو، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اور یہ جو ہم نے آپ کو منظر دکھایا ہے تو اس سے بھی یہ لوگ جو ہیں وہ آزمائش میں پڑ گئے۔ کون سا منظر؟ معراج کا، اس سے لوگوں کے اندر ایک فتنہ پیدا ہو گیا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اور قرآن میں جس درخت پر لعنت کی گئی ہے یعنی زقوم، وہ بھی لوگوں کے لیے ایک فتنہ ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا تو اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدَ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا پھر بولا کہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ پھر کہتا ہے کہ جس طرح تو نے اس انسان کو مجھ پر فضیلت دی، لَإِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا تو میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا اس کی جو ذریت ہے مگر تھوڑے ہی مجھ سے بچ جائیں گے۔ بڑا بدماش ہے، وہ قسم کھائے بیٹھا ہے کہ میں ذریت آدم کو پنپنے نہیں دوں گا، سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا۔ قال اذهب اللہ فرماتے جا، فمن تبعك منهم جو تیرا اتباع کرے وہ تجھ میں سے ہے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا تو ہم اور تمہارا جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے جو تمہارے لیے پورا پورا بدلہ ہے۔ واستفزز من استطاعت منهم اور تو انہیں گھیر لے جس پر تیرا داؤ چلے، بصوتک اپنی آواز کے ذریعے، واجلب علیہم بخیلک ورجلک اور دوڑا دے ان پر اپنے پیادے اور اپنے سوار، اپنی فوجیں ان پر چڑھا دے۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد اور شریک ہو جائے ان کے مال اور اولاد میں، وعدہم اور ان سے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان کے وعدے صرف جھوٹ ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان لیکن جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ وکفا بربک وکیلا اور تیرا رب کافی ہے ان کے کام نمٹانے کے لیے اور ان کے نگرانی کے لیے۔ ربکم الذی یسجی لکم الفلک تمہارا رب جو تمہارے لیے چلاتا ہے کشتی فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل، انہ کان بکم رحیما وہ تم پر رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو مشرکین مکہ تھے نا ظاہر قرآن سن رہے تھے اور قرآن میں توحید کی تعلیم ہے، ایک اللہ کی تعلیم ہے، وحدانیت کی تعلیم ہے، تو مانتے تو نہیں تھے، لیکن سمندر پہ میں کسی سفر میں جا رہے ہوں اور طوفان آ جائے تو اپنے سارے الہ ان سے بھول جاتے تھے اور اللہ یاد آ جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ اب اگر واپس گئے نا تو ہم یہ کفر شفر چھوڑ دیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرَّ فِي بَحْرٍ ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ جب ان کو کوئی آفت آتی ہے سمندر میں تو بھول جاتے ہیں ان سے ان کے سارے الہ سوائے اللہ کے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ لیکن جب وہ انہیں نجات دلاتا ہے اور پھر واپس ان کے گھروں میں زمین پر لے آتا ہے، أَعْرَضْتُمْ پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ تو کیا تم مطمئن ہو گئے ہو أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کہ اللہ زمین پر تم پر کوئی آفت نہیں لا سکتا، وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اور تم پر کوئی پتھروں والی بارش نہیں برسا سکتا، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا اور پھر تم اس کے تمہارے لیے کوئی نگہبان نہیں ہوگا۔ أَأَمِنْتُمْ اور کیا تم بے خوف ہو گئے ہو أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى کہ وہ تمہیں تو دوبارہ سمندر کی طرف لے جائے،
فیرسل علیکم قاصفا، اور پھر ایک سخت طوفان لے آئے، من الریح، ہوا کا، فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہیں ڈبو دے جو تم نے کفر کیا ہے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم نہیں پاؤ گے کہ کوئی ہماری باز پرس کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ تم اللہ کے ساتھ جو ڈرامہ کرنا شروع کر دیتے ہو نا، تو اس کو نہ کرو، تو شرک کو چھوڑو اور دین کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے فضیلت بخشی، عزت بخشی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سوار کرایا جو ہے وہ زمین پر اور سمندر پر، انہوں نے ان کے اسباب کا مالک بنایا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی ساری مخلوقات پر انہیں فضیلت دی، انسان کو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن سارے کے سارے انسان ان کے لیڈرز کی جھنڈے کے نیچے پکارے جائیں گے، انسانوں کو ان کے لیڈرز، ان کے ائمہ، ان کے پیشواؤں کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے گا۔ جو اس دنیا میں جس کی پیروی کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ یہ میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کس کی پیروی کرنی۔ جو جس کی پیروی کرے گا اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، جس کو اس کی کتاب سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوشی خوشی پڑھ رہے ہوں گے اپنی کتاب، ولا یظلمون فتیلا، اور ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اس دین کے بارے میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور وہ دور گمراہی میں ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فتنے میں مبتلا کریں اور آپ کی جو وحی ہے اس سے آپ کو ڈی ٹریک کریں، یعنی ان کی یہ خواہش ہے کہ جو آپ پر نازل ہو رہا ہے آپ اسے چھوڑ کر کوئی اور بات کرنی شروع کر دیں۔ اور اس طرح کی انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی۔ ایک کوشش تو سورہ نجم میں اس کا ذکر بھی آئے گا کہ وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی اور اپنے معبودوں کی طرف لانے کی کوشش کی۔ تو یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس قرآن سے پھیر کر اپنے معبودان باطل کی طرف لے کر آئیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اے نبی اگر ہم نے آپ کو ثابت قدمی نہ دی ہوتی تو ان کی چالیں اتنی تیز ہیں کہ یہ آپ کو اپنی طرف تھوڑا سا مائل کر لیتے، تم ہماری فل پروٹیکشن میں ہو، ورنہ یہ بھی جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھے ہیں اور شیطان ان کی پشت پر ہے اور یہ ہر قسم کی چال چلتے ہیں۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم آپ کو چکھاتے اس دنیا کی کمزوری اور آخرت کی کمزوری، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور تم ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور اگر یہ چاہیں کہ آپ کو پھیر دیں اس زمین سے، یعنی نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور آپ کو اس سے نکالیں۔ اب یہ اشارہ ہے کہ اب وہ کلائمیکس آ گیا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہوتی ہے اس کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، اس کی ایک بالکل عروج ہوتا ہے، وہ آ گیا ہے۔ اب ان کا آخری جو ان کے پاس ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اس بستی سے نکال دیں، ہجرت کی طرف اشارہ۔ تو فرمایا اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، منہا اس بستی سے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن یہ اس میں رہیں گے نہیں مگر تھوڑی دیر کے لیے، ان کا یہ اقتدار بہت تھوڑا ہوگا، اس کے بعد آپ واپس پلٹ کر ان کا، اور وہی ہوا پھر سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ سنت ہے ہماری جو پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم ہماری سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کے کبھی اہتمام کرو، بے شک کہ فجر کا قرآن اس کو جو ہے وہ مشہود ہے، اس پر فرشتے گواہ ہیں۔ یہاں نمازوں کے اوقات بتائے جا رہے ہیں۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل بتا چکا ہوں معراج، تو معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں دے دی گئیں،
ان 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ اس آیت میں بھی ہیں اور قرآن میں اور بہت سارے آیت میں، لیکن اس کا جو صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے وہ حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ اب یہاں 3 اوقات بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا وقت ہے لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے کا، یعنی زوال کے بعد کا وقت، غسق اللیل، رات کا وقت، اور فجر کا وقت۔ تو جو فجر کا وقت ہے اس میں تو فجر کی نماز ہے، دلوک الشمس میں سورج ڈھلنے کے بعد اس کے ایک کنارے پہ ظہر ہے، دوسرے کنارے پہ عصر ہے، اور غسق اللیل میں رات کے ایک کنارے پر پہلے پر مغرب ہے اور دوسرے پر عشاء ہے۔ تو یہ 5 نمازیں اس میں فٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کر کرائی، اور پھر سنت سے وہ ثابت ہے ہر نماز کا وقت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کی تہجد ہم نے آپ کے لیے ایک اضافی نماز بنائی ہے، یہ خاص تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سورہ مزمل میں اس کا ذکر ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ مقام محمود ایسا مقام جس کی تعریف کی گئی ہے، یعنی ساری کائنات کی ہر چیز آپ کی تعریف کرے گی۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخِرٍ، یعنی یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اس سے آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب ایسا موقع آنے والا ہے کائنات کی ہر چیز آپ پر درود بھیجے گی، اور آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ یہ حقیر جماعت ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ آج دیکھیں نا دنیا کے اندر کون سا خطہ ایسا ہے جہاں پر اذان نہ ہوتی ہو، اور جب اذان ہوتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اب یہ ہجرت کی طرف دوسرا اشارہ ہے، اور دعا کرو کہ میرے رب مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق، اور جہاں سے نکال تو سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی جناب سے میرے لیے اقتدار کو میرے ماتحت کر دے۔ آپ نے ایک بستی سے نکلنا ہے، دوسری بستی میں داخل ہونا ہے، اور جب آپ داخل ہوں گے تو اقتدار آپ کے ماتحت ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ بشارت دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، مکہ کے اندر آپ کو بشارت دی جا رہی ہے، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل وہ جو ہے وہ بھاگ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ باطل کی قسمت نہیں بھاگنا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نے قرآن نازل کی ہے جس میں شفا ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور ظالمین کے لیے خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انسان پر کوئی نعمتیں کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ دیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو بچا لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ڈھنگ پر، اپنے شاکلہ کے مطابق کام کرتا ہے۔ شاکلہ کا مطلب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی بنیادی ایک وہ دیا ہے، کردار دیا ہے اندرونی، ایک اس کو ضابطہ دیا ہے، اور وہ اسی کے مطابق پھر عمل کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو تیرا رب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ راستے کی ہدایت پانے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا جو ہے وہ علم دیا گیا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر آپ ہمارے لیے یعنی کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ سارا علم ہم نے آپ کو دیا اور ہم آپ سے لے سکتے ہیں، الا رحمۃ من ربک، سوائے تیرے رب کے رحمت کے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر یہ سارے کے سارے انسان اور جن یہ اکٹھے ہو جائیں، علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اور لے کر آنا چاہیں اس قرآن کی طرح کی کوئی چیز، لا یأتون بمثلہ، تو نہیں لا سکتے اس کی مثال، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔
ٹائم ذرا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج کل اے آئی کا دور ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت. یہ مصنوعی ذہانت کیا ہے؟ یہ مصنوعی ذہانت یہ ہے کہ اس وقت نیٹ پر جتنا مواد موجود ہے اس وقت، یعنی کلاؤڈز میں اور پورے اس انٹرنیٹ کی دنیا میں جتنا بھی مواد موجود ہے، یہ ظاہر ایک انسان کا تخلیق کردہ نہیں ہے، یہ اربوں انسانوں کا تخلیق کردہ مواد ہے. اور یہ جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ اس سے سیکھتی ہے، مشین لرننگ، اور پھر اس کی بنیاد پر انالیسس کرتی ہے. تو اے آئی کسی ایک انسان کی نالج نہیں ہے، بلکہ اربوں انسانوں کا نالج ہے. ٹھیک ہے. کل اتفاقاً میری ایک پوسٹ میری ذہن نظر سے گزری. ایک شخص ہے مبشر زیدی، ایگنوسٹک ہے، متشکک ہے. تو اس نے کہا قرآن کے یہ جو دعویٰ ہے نا کہ قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ تخلیق کر سکتی ہے قرآن کے مقابلے میں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اچھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس واقعی ایک چیز ہے. میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس کا جواب دینا چاہیے. میں نے چیٹ جی پی ٹی کھولی اور میں نے کہا کہ قرآن کے دعویٰ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں لائی جا سکتی، تو کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ قرآن کا مثال لے آؤ؟ اور پھر 2-3 سوالات اور کیے تو حیران رہ گیا میں. اس نے جو جواب دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی مثال کوئی بھی نہیں لا سکتا، اور چیٹ جی پی ٹی تو ایک انسانی مصنوعی ذہنیت ہے، یہ وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور میں نے اس کو منہ پر مارا. میں نے کہا تم کہہ رہے تھے کہ چیٹ جی پی ٹی لائے گا، اور چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے کہ میری بس ہے، میں نہیں لا سکتا. تو وہ سارے انسان، یعنی چیٹ جی پی ٹی سمجھ لیں اس وقت انسانوں کے جو مجموعی علم ہے وہ پکار رہا ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کی عملی مثال ہے کہ سارے جمع ہو گئے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں لا سکتے. صدق اللہ العظیم، یعنی اللہ جو ہے وہ سچ کہتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں مثالیں واضح کی ہیں. من کل مثل فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہے ناشکری کرتے ہیں. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ينبوعا، تو جاری نہ کر دے ہمارے لیے زمین سے چشمے. او تکون له جنت، یا آپ کے لیے باغات ہو، من نخیل وعنب، کھجور کے اور انگور کے. فتفجر الانہار خلالها، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں تفجیرا. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا یہاں پر گر جائے جس طرح کہ تو دعویٰ کرتا ہے. او تأتی باللہ، یا تو اللہ کو لے آئے. والملائکہ، اور ملائکہ قبیلہ، اور یا اللہ ملائکہ کا پورا لشکر بھیج دے. او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے لیے سونے کا کوئی گھر ہو. او ترقى فی السماء، یا تو آسمان پر چڑھ جائے. ولن نؤمن لرقیک، لیکن ہم تیرا چڑھنا نہیں مانیں گے. حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، تو ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہ لے آئے جو ہم خود پڑھ سکیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، تو کہہ دیجئے کہ پاک ہے میرا رب، میں تو ایک رسول ہوں انسان بنا کر. وما منع الناس، اور لوگوں کو روکا کس چیز نے؟ ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں. اذ جاءهم الہدی، جب ان پر کے پاس ہدایت آ گئی. الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، ان کا بہانہ کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، فرشتہ بھیجتا تو ہم ایمان لے آتے. قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم پھر فرشتے ہی ان کے لیے آسمان سے رسول بنا کر بھیجتے. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں پر خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. ومن یہد اللہ فهو المہتد، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی راہ پانے والا ہے. ومن یضلل فلن تجد له اولیاء من دونہ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو پھر وہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے اس کے علاوہ. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور قیامت کے دن ہم انہیں اکٹھا کریں گے، یہ چلیں گے اپنے منہ کے بل لیکن اندھے اور گونگے اور بہرے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ صَغِيرًا، وہ جہنم کی آگ جب سرد ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ، یہ ان کا بدلہ ہے. بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، کہ انہوں نے کفر کیا.
بآیاتنا ہماری آیات کا، وقالوا اور کہا اذا كنا عظاما ورفاتا کہ کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا اور پھر ہمیں اٹھایا جائے گا ایک نئے انداز سے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، قادر قدرت رکھتا ہے علی ان یخلق مثلہم کہ اسی طرح اور بہت ساری چیزوں کو بنائے، وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر طے کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں، فابى الظالمون الا کفورا لیکن یہ جو کفار ہیں ظالم ہیں ان کو سوائے ناشکری کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہو، اذا لامسکتم خشیۃ اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق تو تم اسے خرچ کرنے کے ڈر سے روکے رکھتے۔ انسان کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو جائے اس کو دھڑکا رہتا ہے کہ وہ فقیر ہو جائے گا، اللہ کو یہ خدشہ نہیں ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا اور انسان دل تنگ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور موسیٰ کو ہم نے 9 نشانیاں دی واضح، فَاسْأَلْ بنی اسرائیل تو پوچھو بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم جب وہ ان کے پاس آیا، فقال له فرعون تو کہا فرعون نے انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا کہ موسیٰ میں تو تجھے جادوگر سمجھتا ہوں، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض تو موسیٰ نے کہا تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جو میرے اوپر ما انزل هؤلاء کہ جو میں تمہیں پیش کر رہا ہوں یہ آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے پیش کی گئی بصائر یعنی نشانیاں ہیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا اور میں سمجھتا ہوں اے فرعون کہ تو غارت ہونے والا ہے، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ بس فرعون نے چاہا کہ وہ چین نہ لینے دے ان کو زمین کے اندر، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا تو ہم نے اس کو بھی اور اس کے ساتھ جتنے بھی تھے ان سب کو غرق کر دیا، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ اور اس کے بعد ہم نے کہا بنی اسرائیل کو اسکنوا الارض کہ تم آباد رہو اس زمین پر، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ اور جب ہمارا وعدہ آیا دوسرا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا تو ہم تمہیں سمیٹ لیں گے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ اسے پڑھتے رہیں، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اسے تدریج کے ساتھ اتارا، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوَلَا تُؤْمِنُوا کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا یہ منہ کے بل سجدے پر گر جاتے ہیں، ویقولون سبحان ربنا اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، ویخرون للاذقان اور یہ اپنے چہروں کے بل گر جاتے ہیں، یبکون روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور اس طرح ان کا جو خشوع ہے اور عاجزی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، یہ آیت سجدہ ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ کہہ دیجئے کہ تم پکارو اللہ کو یا پکارو الرحمن کو، أَيَّمَّا تَدْعُوا تم جیسے بھی پکارو اسے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ تو اس کے لیے سارے کے سارے پیارے نام ہیں، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اور نہ بہت اونچی آواز کیا کرو نماز میں اور نہ ہی بہت پست، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اس کے درمیان کی راہ اختیار کیا کرو، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنایا اپنے لیے بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی ساجھا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ اور نہ ہی کوئی اس کے لیے اس کی کمزوری میں مددگار ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کمزوری ہے ہی نہیں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی شان اور بڑائی بیان کیجئے۔ اچھا آگے ہے اب تھوڑا سا اور تو پڑھ لیں یا کل کریں گے تو ہاں جی نہیں اصل میں 9:10 پر ہم نے شروع کیا تھا تو ابھی ہم نے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوئے ہیں، 5-6 منٹ رہتے ہیں ہمارے ٹائم۔
آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور یہود نے انہیں پڑھا کے بھیجا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں نا تو ان سے 3 سوال پوچھو۔ پہلا سوال یہ کہ یہ جو اصحاب کہف تھے کون تھے؟ دوسرا سوال یہ کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کہ ذوالقرنین یہ کون تھا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جواب معلوم نہیں تھا، اور یہ ایسے سوال تھے کہ جن کا عرب میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، یہود کی کتابوں میں یہ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ جبرائیل امین آ جائیں گے، مجھے بتا دیں گے، آپ نے فرمایا کل آنا، میں تمہیں اس کے جواب دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب کل وہ آئے تو جبرائیل امین نہیں آئے، اور وہ روز آتے پوچھتے اور آپ کہتے کہ ابھی انتظار کرو، تو اس میں 15 دن غالباً گزر گئے یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں سورہ کہف نازل کی۔ یہ پوری صورت ایک ہی وحی میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں یہ 3 سوال بھی دیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا کہ آپ جب بھی کوئی مستقبل کی بات کیا کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پاک تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ ٹھیک ہے تاکہ اس کے ذریعے اس سخت عذاب کی طرف جو ہے وہ ڈرایا جائے، من لدن، جو اللہ کی طرف سے ہے، ویبشر المؤمنین، اور بشارت دی جائے مومنین کے کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے نیک اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، اور پھر وہ ہمیشہ رہیں گے، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ڈر سنایا جائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے اس کا کوئی علم نہیں، ولا لآبائہم، ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی کوئی علم نہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں، ان یقولون الا کذبا، سب کے سب جھوٹ بولتے ہیں، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ یہ ایمان نہیں لا رہے آپ کی اس بات پر اور اس قول پر، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، اور ہم نے جو بھی کچھ زمین میں بنایا ہے تو ان کے لیے باعث رونق، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے ایک میدان، یعنی اس کو بالکل ایک چٹیل میدان کر دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصحاب کہف ہیں اور کتبے والے ہیں، کہف کہتے ہیں غار کو، یہ ایک عجیب نشانی ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پہنچے کچھ نوجوان کہف میں، غار میں، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے دعا مانگی اللہ اپنی جانب سے ہمیں رحمت بخش، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر ہمارے کام میں ہمارے لیے رشد اور ہدایت، فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپک کر سلا دیا انہیں، فی الکہف سنین عددا، غار کے اندر کئی سال، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ وہ دیکھیں کہ ان دونوں فریقوں میں سے کون ہے جو اور یہ کتنا مدت اس میں رہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہارے سامنے ان کی بات، ان کا قصہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، وزدناہم، ہم نے، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے جوڑ دیے ان کے دل، اس قاموا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے چیلنج کر دیا پورے نظام کو، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی الہ کو نہیں پکارتے، اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم بدبخت ہیں، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے الہ بنا لیے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ان کے پاس کوئی اس کے لیے دلیل نہیں ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن
روم کا جو شہر ہے افسس انطاکیہ کے قریب، اس وقت جو رومی بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دین پر تھے۔ 5 نوجوان تھے، 7 تھے، اس سے کم یا زیادہ۔ بادشاہ نے ان کو قید کر دیا اور انہیں 24 گھنٹے کی مہلت دی کہ یا تو اپنا دین چھوڑ کر شرک پر واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اس ایک رات کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر انہیں کوئی موقع ملا اور یہ اس جیل سے بھاگ گئے، اور انہوں نے جا کر پھر ایک غار میں پناہ لی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور یہ قرآن کے بیان کے مطابق 309 سال تک سوئے رہے، اور جب یہ دوبارہ بیدار ہوئے تو پھر وہ پورا معاشرہ چینج ہو چکا تھا، اور وہاں بھی مسیحیت وہ پہلے سے آ چکی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اس کی تفصیل اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جب انہوں نے کنارہ کر لیا اور ان معبودوں سے بھی، اور فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور وہ کہف کی طرف انہوں نے کہا کہ جا بیٹھو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِرَحْمَةٍ، تو اللہ پھیلا دے گا تم پر اپنی رحمت، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کوئی آسانی پیدا کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَذَابَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اچھا، اس جو کہف تھی، وہ جو غار تھا، وہ شمال کی طرف تھی، تو سورج جو تھا وہ ان کے دائیں سے بائیں کی طرف جاتا تھا، تو غار کے اوپر سورج کی جو ہے نا وہ روشنی نہیں پڑتی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، آپ کو جب یہ سولر والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ساؤتھ کی طرف لگائیں، تو جو چیز ساؤتھ کی طرف ہوتی ہے نا، جنوب کی طرف، تو اس پر سورج کی روشنی براہ راست پڑتی ہے۔ جو شمال کی طرف ہوتی ہے تو سورج اس سے کترا کر گزرتا ہے، سورج کی روشنی اس پر ڈائریکٹ نہیں پڑتی۔ تو وہ جو غار تھا وہ شمال کی طرف تھا، تو اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کے درمیان ایک کھلی جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر آتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو وہ پھر اپنے لیے کوئی راستہ، کوئی مرشد اور کوئی ہدایت نہیں پاتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم سمجھتے، اگر کوئی جاتا تم میں سے کوئی دیکھتا تو تم سمجھتے کہ یہ جاگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کروٹیں بدل رہے تھے۔ وَهُمْ رُقُودٌ، لیکن وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ عربی میں نیند کے لیے کئی نام ہیں، ایک ہے نوم، سونا، ایک ہے حجوع، قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو 2-3 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتے رقود، رقود کہتے ہیں کنٹینیوس نیند، جس کے لیے پھر آنکھیں کھلے نہیں، جو سینکڑوں سال چلی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے دائیں اور بائیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا وہ غار کے دھانے اپنے جو پنجے پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تم میں سے کوئی وہاں جھانکتا تو وہ بھاگ جاتا، اس لیے کہ اس پہ رعب پڑ جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا سوئے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو اس نے کہا ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو کہا اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، بس اپنے میں سے ایک بندے کو بھیجو اس سکے کے ساتھ، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ وہاں سے لے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، لیکن ہوشیار بھی رہے، چوکنا بھی رہے، اور نرمی سے بات کرے، جھگڑا وگڑا نہیں کرنا کسی سے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی پر اپنی اصلیت بھی ظاہر نہیں کرنی۔ لیکن جب وہ سکہ لے کر گیا تو وہ تو 300 سال پہلے والا سکہ تھا، تو وہ نان وہی سمجھا کہ اس کو کہیں خزانہ ملا۔
تو اس نے شہر کے کوتوال کو کہا کہ یہ اس بندے کے پاس یہ 300 سال پہلا والا سونے کا سکہ ہے، اس کے پاس لازماً خزانہ ہے، اور اس طرح ان کے وہ راز کھل گئے۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر انہیں پتہ چل گیا، یرجموکم، تمہیں پتھر مار دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا واپس لوٹا دیں گے تمہیں اپنی ملت میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم پھر یعنی فائدہ نہیں حاصل کر سکو گے، کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے ان کو ان کی خبر جو ہے وہ ظاہر کر دی۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، امرهم اس معاملے میں، فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان پر ہم ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ ربهم اعلم بهم، اللہ خوب جانتا ہے ان کا حال۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لیکن جن لوگوں کو ان پر غلبہ حاصل ہوا، جو زیادہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنا دیتے ہیں۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، یہ کہیں گے یہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، اور کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجما بالغیب، یہ تیر تکے چلا رہے ہیں۔ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اچھا، پہلے دو کی تو تردید کر دی قرآن نے، تیسرے کی کہ تین ہے اور چوتھا کتا ہے، اور پانچ ہے اور چھٹا کتا ہے، اس کی قرآن نے تردید کر دی، لیکن اس قول کی تردید نہیں کی۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سات تھے۔ قُلْ ربی، اس لیے 7 سلیپرز یہ مشہور ہے باقی کتابوں میں۔ قُلْ ربی اعلم بعدتہم، کہہ دیجئے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ ان کی گنتی کتنی تھی۔ ما يعلمهم الا قلیل، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتے، تھوڑے لوگوں کو اس کا علم ہے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، بس تم اس کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور آپ نہ ان کے بارے میں ان سے پوچھیں۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ واذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کیا کریں اگر آپ بھول گئے۔ وقل عسى ان يهديني ربی لاقرب من هذا رشدا، اور کہہ دیجئے کہ اللہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا اور یہ زیادہ قریب ہے اس رشد و ہدایت کے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، اور انہوں نے گزاری کہف میں 300 برس اور اس سے اوپر 9 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے۔ اب یہاں یہ کیوں بات کی گئی؟ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ 309 سال رہے، پھر اللہ فرما رہا ہے اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو اصل میں یہ قرآن کا انداز ہے۔ اب دیکھیے پیچھے ان کی تعداد کے بارے میں ان کے اقوال ذکر ہو رہے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ اللہ نے ان کے اعتراضات نقل کیے لیکن ڈائریکٹ جواب نہیں دیے کہ کتنے تھے۔ اسی طرح ان کے سونے کی ٹائم کے بارے میں بھی ان کے مختلف اقوال تھے، کوئی کہتا تھا 200 سال سوئے ہیں، کوئی کہتا تھا 300 سال سوئے ہیں، کوئی کہتا تھا 100 سال سوئے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ 309 سال سوئے ہیں، لیکن یہاں ان کے اعتراضات نقل نہیں کیے، لیکن جواب دے دی کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا۔ ابصر بہ واسمع، وہ دکھاتا ہے اور وہ کیا عجیب دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے مقابلے میں کوئی ولی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے حکم میں کوئی ایک بھی شریک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔